السلام علیکم ناظرین. آج ڈرامہ سیریل بسات کی لاسٹ ایپیسوڈ آن ایئر ہوگی ہم ٹی وی پہ. بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ایپیسوڈ تھی یہ. میں آج آپ کو اس ڈرامہ کی پہلی ایپیسوڈ سے لے کے آخری ایپیسوڈ تک مکمل جو ہے وہ سٹوری آپ کو سناؤں گا. اس کی یہ سٹوری بیسیکلی نور امی کے گرد گھومتی ہے. نور امی سربراہ ہے ایک گھر کی اور اس کے بچے ہیں ساتھ میں. جہاں زیب اس کا بچہ ہے جو ترکی میں مقیم ہے. وہاں پہ وہ شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی کے ساتھ وہ رہتا ہے. اس کے علاوہ نور امی کے گھر میں اس کے ملازم کی ایک بیٹی ہے آفرین، جو مین ہیروئن کا کردار ادا کر رہی ہے. اور وہ پیار کرتی ہے نور امی کے ایک لے پالک بیٹا کہہ لیں آپ، یا اس نے مرتضیٰ کو بیٹے کے طور پہ گھر میں رکھا، اس سے پیار کرتی ہے وہ. جبکہ جہاں زیب دوسری جانب جو ہے وہ ترکی میں اپنی وائف کو چھوڑ کر آ جائے گا. اب وہ چھوڑ کر کیوں آئے گا؟ کیونکہ وہ باپ نہیں بن سکتا اور اس نے اپنی بیوی کو کہا ہے کہ تم کسی اور شخص کو اپنا لو جو تمہاری زندگی کو مکمل کر سکے، تمہیں بیبی دے سکے. اور وہ وہاں سے اسے اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس پاکستان میں آ جاتا ہے. یہاں سے ڈرامے کا ایک ٹوسٹ شروع ہوتا ہے اور یہاں سے ڈرامہ جو ہے بہت ہی انٹرسٹنگ بھی بن جاتا ہے. کیونکہ جب وہ پاکستان میں آتا ہے تو جو مرتضیٰ آفرین سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اسے بہت بڑی قربانی لینے والا ہے. جہاں زیب مرتضیٰ نور امی کا سگا بیٹا نہیں ہے، جبکہ جہاں زیب جو ہے وہ سگا بیٹا ہے. نور امی پیار تو اس کو دونوں کو ہی بہت زیادہ کرتی ہے، مرتضیٰ کو بھی اور جہاں زیب کو بھی. لیکن یہاں پہ ڈرامے میں ٹوسٹ ایسے آتا ہے، انٹرسٹنگ تھنگ ایسے آتی ہے کہ جہاں زیب جب پاکستان واپس آ جاتا ہے تو نور امی اسے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ شادی کی، اور وہ انکار کرتا ہے. جبکہ ڈرامے میں نور امی کا جو ملازم ہے بزنس پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، وہ بھی اور اس کی بیٹی بھی، وہ بھی نور امی کے گھر میں رہتے ہیں. آفرین کے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور اس کی ڈیتھ ہو جائے گی کچھ ایپیسوڈ کے بعد. آفرین کو اس بات کا بہت زیادہ صدمہ پہنچتا ہے کہ اس کے باپ کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے. آفرین جو ہے وہ اپنے بابا کو مس بھی کرتی ہے، یاد بھی کرتی ہے بہت زیادہ. آفرین اس ڈرامے کی مین جو ہے وہ کریکٹر ہے، ہیروئن کا کردار ادا کر رہی ہے. اور اپنے باپ کی طبیعت کی وجہ سے وہ پریشان بھی رہتی تھی، اور اس کا باپ اسی طبیعت کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو آفرین اکیلی رہ جاتی ہے پیچھے. جبکہ اس ڈرامے میں ایک اور کردار جو ہے وہ افشاں کا ہے، جو بڑی بیٹی ہے نور امی کی سگی بڑی بیٹی ہے. اس کا ایک بیٹا ہے، ایک ہسبینڈ تھا جس کی کار حادثے میں ڈیتھ ہو گئی. بیسیکلی ہوتا یوں ہے کہ جہاں زیب میں اور افشاں میں بہت زیادہ محبت ہوتی ہے دونوں بہن بھائیوں میں، اور وہ ایک دن لانگ ڈرائیو کو نکلتے ہیں. اور جب وہ دونوں لانگ ڈرائیو کو نکلتے ہیں تو جہاں زیب بہت زیادہ کیئر لیس ڈرائیونگ کرتا ہے. افشاں اسے روکتی بھی ہے لیکن جہاں زیب رکتا نہیں ہے، اور ان کی کار جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو جاتی ہے اور اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. افشاں اس بات کو لے کے جہاں زیب سے بہت زیادہ ناراض بھی ہے اور غصے بھی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے ہسبینڈ کا جو ہے میرے ہسبینڈ کی موت کی سبب یہ شخص ہے جہاں زیب، میرا بھائی، اور اس کے تعلقات کچھ بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. آفرین کے ساتھ اس کے تعلقات بہت زیادہ اچھے ہیں افشاں کے، وہ اسے اپنی بہن کا درجہ دیتی ہے. ہوتا ایسے ہے
کہ آفرین جو کہ بہت زیادہ پیار کرتی ہے افشاں سے، اس کے بیٹے سے، اس کا بیٹا اپنے باپ کی ڈیتھ کو بہت زیادہ فیل کرتا ہے، اور وہ بھی کار حادثے میں جو ہے وہ اس کی ٹانگیں جو ہے وہ لاس ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پہ کویسچن یہ ہے کہ ایشو کیا تھا، اس ڈرامے کا ٹویسٹ کیا تھا؟ تو اس ڈرامے کا ٹویسٹ یہ ہے کہ نور امی جہاں زیب کی شادی جو ہے وہ آفرین سے کرنا چاہتی ہے، اور آفرین رضامند بھی ہو گئی ہے اس شادی پہ، لیکن چونکہ وہ پیار مرتضیٰ سے کرتی ہے، مرتضیٰ سے بہت زیادہ اس کا لگاؤ ہے، ایک سٹرونگ باؤنڈ میں ہے وہ، لیکن نور امی کے احسانات کی وجہ سے وہ انکار نہیں کر پا رہی بالکل بھی۔ اب کیا ہے کہ نور امی کے اصرار پر اس نے شادی کے لیے وہ رضامند تو ہو گئی ہے، لیکن افشاں کو جہاں زیب کی حقیقت کا پتہ ہے کہ وہ کس قسم کا شخص ہے، کس قسم کی طبیعت اس کی ہے، کس قسم کا مفاد پرست وہ شخص ہے۔ اس کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نور امی سے بحث کرتی ہے کہ نور امی یہ آپ اچھا ڈیسیجن نہیں لے رہی، یہ آپ غلط ڈیسیجن لے رہے ہیں، بیٹیوں پہ احسانوں کا بدلہ نہیں لیا جاتا، اب آفرین پہ احسانوں کا بدلہ لیا جا رہے ہیں، جبکہ نور امی کہتی ہے یہ تو میں بدلہ نہیں لے رہی، میں تو جسٹ جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہی ہوں اس سے کہ وہ جہاں زیب سے شادی کر لے، زور زبردستی نہیں۔ جبکہ دوسری جانب قصور آفرین کا بھی ہے، مرتضیٰ کا بھی ہے، کیونکہ انہوں دونوں نے اظہار ہی نہیں کیا نور امی کے سامنے اپنے رشتے کا، اپنے باؤنڈ کا اظہار ہی نہیں کیا، انہوں نے ایکسپریس ہی نہیں کیا کہ مرتضیٰ کس لڑکی سے پیار کرتا ہے، آفرین کس لڑکے سے پیار کرتی ہے، انہوں نے اظہار ہی نہیں کیا اس کا نور امی کے سامنے۔ اب نور امی چونکہ بالکل بے خبر ہے دونوں کے رشتے کے بارے میں کہ آفرین کس لڑکے سے پیار کرتی ہے، وہ کون ہے، مرتضیٰ کس لڑکی سے پیار کرتا ہے، وہ کون ہے، تو دونوں ہی کے رشتوں کے بارے میں، دونوں ہی کی پسندیدگی کے بارے میں نور امی اویئر نہیں ہے، نور امی کو کچھ بھی علم نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی آفرین کو اور مرتضیٰ کو پتہ چلتا ہے کہ نور امی جہاں زیب کا رشتہ جو ہے وہ آفرین سے کرنے والی ہے، تو دونوں ہی شوق ہو جاتے ہیں، دونوں ہی جو ہے وہ بہت زیادہ سیڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لو کرتے تھے۔ لیکن نور امی کے احسانات، دونوں ہی نور امی کے احسانات کی وجہ سے بول نہیں پاتے، انکار نہیں کر پاتے، جبکہ نور امی تو ساری سچویشن، ساری صورتحال میں بالکل بے خبر ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صورتحال ہے کیا، کہ کون کس کو پسند کرتا ہے، کون کس کو نہیں پسند کرتا۔ وہ سمجھتی ہے کہ مرتضیٰ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے، اور آفرین کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ تو نور امی کو تو سچویشن کا پتہ ہی نہیں ہے، صورتحال کا پتہ ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ جہاں زیب کی شادی جو ہے وہ آفرین کے ساتھ کرنے جا رہی ہیں۔ آفرین اس رشتے پہ راضی نور امی کے احسانات کی وجہ سے ہو گئی ہیں۔ وہ سمجھتی ہے کہ اتنے نور امی کے احسانات ہیں کہ ان احسانات کا بدلہ جو ہے وہ میں نہیں چکا سکتی، ہاں لیکن میں انکار نہیں کر سکتی کیونکہ ان کے احسانات ہی میری ذات پہ اتنے ہیں۔ تو نور امی جو ہے بہت زیادہ خوش ہے کہ آفرین جیسی سلجھی ہوئی لڑکی جو ہے وہ ان کی بہو بننے جا رہی ہے، جبکہ مرتضیٰ جو پہلے بہت زیادہ خوش تھا وہ اب یکدم غمگین ہو گیا ہے، کیونکہ اسے صورتحال کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو خوشخبری سنانے گیا تھا آفرین کو کہ آفرین نور امی مان گئی ہے رشتے کے لیے، جبکہ آفرین کو تو ساری صورتحال کا پتہ تھا کہ وہ مانی نہیں ہے، مانی ہے تو جہاں زیب کے رشتے کے لیے مانی ہے وہ۔ تو یہاں تک تو مرتضیٰ ابھی تک بے خبر تھا، ہاں مرتضیٰ کو پتہ چلے گا تب وہ بہت سیڈ ہوگا، لیکن ابھی تک تو مرتضیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صورتحال ہے کیا، سچویشن کیا ہے،
کیا بننے والا ہے، کس کی شادی کس سے ہونے والی ہے، کس کی شادی کیوں کس سے ہوگی، نور امی کس کی شادی کس سے کروائے گی، ان تمام سوالات کا جواب جو ہے وہ ابھی تک مرتضیٰ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مرتضیٰ سمجھ رہا ہے کہ میں جو اپنی پسند جو ہے وہ شو کرواؤں گا نور امی کے سامنے، جبکہ آفرین کو ساری صورتحال کا پتہ ہے کہ جہاں زیب کا رشتہ میرے لیے جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، جبکہ مرتضیٰ کو نور امی جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کر رہی میرے لیے، کیونکہ نور امی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کس کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بہت زیادہ ٹویسٹ ہے، اس سین میں بہت زیادہ ٹویسٹ ہے۔ اب کویشچن یہ ہے کس کی شادی کس سے ہوگی؟ مرتضیٰ کی شادی نور امی کے بیٹے اصل بیٹے جہاں زیب سے ہوگی، آفرین کی شادی، یا مرتضیٰ کی شادی جو ہے وہ آفرین کے ساتھ ہوگی؟ ان تمام جو سوالات ہیں یہ تمام ایپیسوڈ کے ساتھ سلجھتے رہے ہیں۔ مرتضیٰ جو بہت خوش تھا کہ اس کی شادی جو ہے وہ نور امی رضامند ہو گئی ہے آفرین کے ساتھ کرنے میں، حالانکہ اس نے اس کا اظہار نہیں کیا نور امی کے سامنے، لیکن پھر بھی وہ بہت خوش تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ جہاں زیب نے جو لڑکی پسند کی ہے وہ کوئی اور ہے، وہ میری آفرین نہیں ہے۔ لیکن سچویشن، صورتحال کیا بننے والی ہے یہ اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ آفرین کو پتہ چل چکا ہے کہ کیا ہوا ہے، آفرین کو ساری سمجھ آ چکی ہے۔ کہ اس کی شادی کس کے ساتھ ہوگی، کس کے ساتھ نہیں ہوگی۔ جہاں زیب کا پرپوزل ہے اس کے لیے، جبکہ مرتضیٰ کا جو پرپوزل ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے، کم از کم نور امی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ اب یہ جو ڈرامہ ہے یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے یہاں پہ، کیونکہ دونوں بھاگنا بھی چاہتے ہیں، بھاگ نہیں پاتے، دونوں بھاگنا بھی چاہتے ہیں، بھاگ نہیں پاتے، کیونکہ دونوں کو بالخصوص آفرین کو نور امی کے جو احسانات ہیں اس کو یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنا فیصلہ چینج کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نور امی کے احسانات کو فراموش نہیں کر سکتی، اس شادی سے جہاں زیب کے پرپوزل کو میں انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ بہت زیادہ احسانات ہیں نور امی کے میری ذات پہ۔ کہ مرتضیٰ چاہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس کو لے جائے۔ افشا اس رشتے کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہے۔ افشا نہیں چاہتی کہ میری جو بہن جیسی آفرین ہے اس کی شادی ایک مفاد پرست جہاں زیب کے ساتھ ہو، جس کے نزدیک اس کا مفاد، اس کی شخصیت، اس کی ذات ہی سب کچھ ہے، کسی اور کی ذات کے ساتھ اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ اس کی شادی ہو آفرین کی، بے شک اس کا وہ سگا بھائی ہے، کیونکہ اس کی حقیقت جان چکی ہے، اس کی نیچر سے وہ بہت زیادہ واقف کار ہے۔ لیکن نور امی کے احسانات کی وجہ سے آفرین جو ہے وہ کبھی انکار نہیں کرے گی، آفرین اس پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے گی۔ جبکہ دوسری جانب جو ہے ثانیہ جو ہے وہ جہاں زیب سے پیار کرتی تھی، اس کو پسند کرتی تھی، اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی، اور وہ نور امی سے ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ اس کی جو شادی ہے جہاں زیب کی وہ ثانیہ کے ساتھ ہوگی، ثانیہ کی شادی جہاں زیب کے ساتھ ہوگی، نور امی کے بیٹے کے ساتھ ہوگی، وہ اس گھر میں عیش کرے گی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، شادی آفرین کی ہو گئی جہاں زیب کے ساتھ، کیونکہ نور امی کا یہ فیصلہ تھا، جہاں زیب کی یہ پسند تھی، آفرین کی پسند نہیں تھی۔ آفرین اس رشتے سے خوش نہیں تھی، لیکن وہ اس رشتے کو نبھا رہی تھی کیونکہ وہ احسانات کا بدلہ جو ہے وہ چکانا چاہتی تھی۔ تو اس کی شادی جو ہے وہ جہاں زیب سے ہو گئی۔ نور امی بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ آفرین نے اس کی لاج رکھی تھی، اس نے حق ادا کر دیا تھا بیٹی ہونے کا، حالانکہ سکی بیٹی نہیں تھی اس کی وہ۔ جبکہ مرتضیٰ اس شادی سے خوش تو نہیں تھا بیچارہ، سیڈ تھا، شادی میں شرکت کر رہا تھا۔ آفرین نے اس شادی کو ایکسیپٹ کیا، جبکہ دوسری جانب نور امی کو مرتضیٰ کا بھی احساس تھا اور اس نے مرتضیٰ کے لیے کنزا کا جو ہے وہ ہاتھ مانگ لیا۔
ان لوگوں سے ہاتھ مانگا جو لوگ نور بی بی کے ہسبنڈ کے ساتھ کاروباری معاملات میں جن لوگوں نے لین دین ٹھیک نہیں کیا تھا، ان کی کمپنی کو بیچا تھا، لاس کیا تھا، نور امی ان کے پاس رشتہ لینے چلی گئی مرتضیٰ کا، کنزا کا ہاتھ مانگ لیا مرتضیٰ کے لیے۔ اب مرتضیٰ کے پاس کیا آپشن تھا؟ کنزا لوگ بہت خوش تھے کہ یہ بہت زیادہ اچھے گھر میں شادی ہو گئی، ان کو دوبارہ لوٹیں گے ہم، ان کو دوبارہ چونا لگائیں گے ہم۔ تو کنزا اور اس کی امی تو بہت زیادہ خوش ہو گئے، بہت جلدی سے انہوں نے رشتے کے لیے جو ہے وہ حامی بھر لی۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں زیب مفاد پرست ہی نکلتا ہے وہ باپ نہیں بن سکتا، وہ اس کا آفرین کے ساتھ رویہ بالکل اچھا نہیں رہتا۔ وہ آفرین کی شادی مرتضیٰ سے کروا دیتا ہے تاکہ بچہ پیدا ہو، اور مرتضیٰ بعد میں اس کو طلاق دے دے گا، کیونکہ دونوں کے افیئر کا جہاں زیب کو پتہ تھا۔ جہاں زیب نے اپنا مفاد یہاں سے نکالنا چاہا، اور اس نے کیا کیا کہ بچہ پیدا ہوا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس بچے کو لے کے باہر بھاگنا چاہا۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوا کہ مرتضیٰ اور آفرین جو تھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچے کو کبھی بھی ترکی نہیں جانے دیں گے، کیونکہ افشاں ان کا ساتھ دے رہی تھی، اور انہوں نے ساری حقیقت جو ہے وہ نور امی کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی کہ کیسے کیسے ہوا۔ پہلے تو نور امی یہاں پہ بہت زیادہ ان پہ غصے ہوئی کہ تم لوگ کس منہ سے میرے سامنے آ گئے ہو، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، کیا کیا تھا تم لوگوں نے۔ لیکن افشاں نے سارا کچھ نور امی سے ڈسکس کیا، سارا جو کچا چٹا تھا وہ کھل گیا، سارا جو سینیریو تھا وہ سامنے کھل کے آ گیا نور امی کے، کہ اس کا بیٹا ہی جو ہے، جو کہ ابھی بھی انکاری تھا اس بات پہ، وہی قصوروار ہے۔ افشاں نے ساری حقیقت کھول دی تھی۔ مرتضیٰ نے اور اس کی بیوی نے، یعنی آفرین نے سارے کا سارا جو تھا وہ راز اگل دیے تھے نور امی کے سامنے۔ نور امی کو بتا دیا تھا کہ یہ بچہ جہاں زیب کا نہیں ہے، کیونکہ جہاں زیب باپ نہیں بن سکتا، اس نے ہماری شادی کروائی ہے تاکہ یہ بچہ پیدا کر سکے، لوگوں کو بتا سکے کہ یہ بچہ ہمارا ہے، کیونکہ یہ بچہ جہاں زیب کا نہیں تھا، یہ بچہ مرتضیٰ اور آفرین کا تھا۔ وہ خفیہ شادی جو جہاں زیب نے اپنی کمی کو چھپانے کے لیے کروائی تھی، اس کی حقیقت، اس کا جو راز تھا وہ آج آشکار ہو گیا تھا نور امی پہ۔ نور امی بہت زیادہ خفا تھی۔ ثانیہ نے بھی جہاں زیب کو ریجیکٹ کر دیا تھا، لیکن اس کی بیوی صوفیہ اس کے ساتھ کمیٹڈ تھی، اور وہ اب دونوں جو ہے ترکی واپس چلے جائیں گے، وہاں پہ ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ نور امی بہت زیادہ خفا ہے اپنے بیٹے جہاں زیب کے ساتھ، جبکہ وہ مرتضیٰ کو اور آفرین کو تسلیم کر لے گی کہ یہ بالکل بے قصور تھے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ثانیہ کو بھی تمام حقائق کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں پہ غلط تھی، کہاں پہ صحیح تھی۔ وہ ایکسکیوز بھی کر لے گی مرتضیٰ سے اور آفرین سے جو اس نے ان کے ساتھ ناانصافی کی۔ لیکن یہاں پہ صوفیہ نے بہت زیادہ اچھے طریقے سے اپنا رشتہ نبھایا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ۔ وہ پھر ہنسی خوشی اس کو ایکسیپٹ بھی کرے گی، اس کے تمام غلطیوں کے باوجود، اس کی تمام خرابیوں کے باوجود، اور وہ ترکی واپس چلے جائیں گے، جبکہ نور امی کو اس سارے معاملے کا بہت زیادہ صدمہ ہوتا ہے۔ ہمارے چینل کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا۔ شکریہ۔ اور اس طرح کی بہت ساری ڈراموں کی کہانیاں جاننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ ہم آپ کو لیٹسٹ کہانیاں اور ڈراموں کے اپڈیٹس جو ہیں وہ